اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین مخلوق خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر ہمیشہ کی طرح آج بھی درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت عالیہ میں اپنا مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ یقیناً اس مذہب کو کہ جسے مذہب حقہ کہا جاتا ہے، ہر انسان اگر اپنا لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اسے کامیابی میسر ہوگی۔ تحقیق اس کا پہلا اہم قدم ہے۔ اس تحقیقی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 73 فرقوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا صرف ایک مذہب ہے کہ جو حق بجانب ہوگا اور نجات دہندہ ہوگا اور اس پر چلنے والے ہی کامیاب و کامران اور جنت کے حقدار ہوں گے۔ باقی 72 فرقے گمراہ اور ان پر عمل پیرا افراد جہنم کی طرف جائیں گے۔ اس حدیث کے پیش نظر تحقیق ہر ایک پر لازم اور واجب ہو گئی۔ ہر مسلمان کو بجائے اس کے کہ یہ سوچ کر کے لاپرواہی برتے کہ ہم جس طرح سے بھی ہیں، جس مذہب میں بھی ہیں اور جس خاندان میں بھی پیدا ہوئے ہیں اسی میں رہیں گے اور کوئی تحقیق نہیں کریں گے، یہ ایک ایسا خطرناک لاپرواہی والا عنصر ہے کہ جو اکثر مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اتنا عظیم خطرہ ہے اور اس خطرے کے ہوتے ہوئے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس مذہب حقہ کی طرف کوئی بڑھے تو کیسے بڑھے؟ اللہ کے حبیب نے واضح طور پر اس مذہب کی نشاندہی بھی کر دی اور مذہب کے امام کی بھی نشاندہی کر دی۔ یا علی انت و شیعتک، علی تم اور تمہارے شیعہ۔ اب ذرا ان باتوں کو جو کہ ہو چکی ہیں چند لمحات میں ہم خلاصہ کر کے اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا اس کے ساتھ ربط قائم ہو۔ ہم نے بتایا کہ 72 فرقوں کا ایک مسئلے پر اتفاق ہے اور وہ یہ کہ حضور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر جو ہے وہ افضل الناس ہیں، جبکہ ان 72 فرقوں کے اس اتفاق کے مقابل میں ایک ہی مذہب کے پیروکار ہیں جن کا عقیدہ بھی مختلف ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل ہیں، افضل الخلائق، افضل الصحابہ، افضل البشر، خیر الناس، خیر البشر ہیں، اور علی سے علیہ السلام سے افضل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، باقی کسی بھی عام انسانوں کے ساتھ آپ علیہ
آلاف التحیت و ثنا کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اس عقیدے سے بہرحال واضح طور پر 72/1 عقیدہ سب کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، کیا یہ جو عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام افضل ہیں، کسی دلیل کی بنیاد پر ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دلیل کے بغیر کوئی بھی بات کرنے والا سوائے ذلیل ہونے کے کچھ نہیں اپنے آپ کو بنا سکتا۔ ذلت و خواری ان کے عقیدوں کے وجہ سے حاصل ہوگی ان کو کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہے، اور جو دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور وہ بھی سنجیدہ، واضح، منطقی، فطری، کامن سینس میں آنے والی، اور وہ دلائل کہ جن کا تعلق بعینہ قرآن سے بھی ہو اور سنت صحیحہ سے بھی ہو اور عقل سلیم سے بھی ہو۔ ہم نے دلائل کی بوچھار کی۔ قرآن مجید افضلیت کے معیار کو 5 چیزیں قرار دیتا ہے۔ آیات کی روشنی میں روح قرآنی کی یہ آواز ہے کہ کوئی بھی بندہ مخلوق خدا میں افضل ہونا چاہتا ہے دیگر بندوں سے تو 5 معیارات ہیں۔ ایک، علم میں وہ آگے ہو، دوسرا ایمان میں وہ سب سے آگے ہو، تیسرا تقوی میں وہ سب سے آگے ہو، چوتھا جہاد میں وہ سب سے آگے ہو، اور 5واں اور آخری اسے اپنے ان صفات میں آگے ہو کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہیں۔ اگر ان اوصاف سے متصف ہو تو پھر یقیناً وہ دیگر انسانوں سے افضل ہوگا۔ تو ان 5 معیارات کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مولا کائنات سے کوئی ان 5 میدانوں میں آگے ہو سکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ تاریخ کسی کو مولا علی سے آگے بتاتی ہے، نہ کتاب، نہ قرآن، نہ سنت، نہ سیرت، کسی طرح کی کوئی بھی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں کہ جو کسی اور کے لیے بنائی جائے یا پیش کی جائے کہ مولا علی علیہ السلام سے کوئی اور افضل ہو۔ قرآن کا ہم نے سہارا لیا، ہم نے 2 آیتیں پیش کیں، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں سے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے افضل ہونے کے لیے دلیل ہیں، ہم صرف 5 آیتوں کو پنجتن پاک کی محبت میں، مودت میں پیش کریں گے، اور پھر اہل سنت کی تفاسیر کا سہارا لے کر ان آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے کہ نہیں دیا۔ پہلی آیت جو ہم نے پیش کی وہ تھی آیت ولایت، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت۔ اس کے بعد دوسری آیت ہم نے پیش کی جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اہل سنت کی تفاسیر کی روشنی میں ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا ہے آیت مباہلہ میں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی منزل پر۔ تو کیا کوئی نفس رسول سے بھی عام صحابی افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی کامن سینس کو استعمال کر کے بتائے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے ماحول میں اس کامن سینس کی بات کو زیادہ واضح طور پر سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کسی غیر مسلم کو، کسی ایک نیوٹرل، حتیٰ کہ دہریے کو بھی اس معاملے میں پوچھ لیں کہ بتاؤ کہ صحابہ ہیں اور صحابہ کے مقابل میں ایک شخص ہے کہ جو اہل بیت میں سے بھی ہے اور وہ صحابہ میں سے بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے اسے نفس رسول کہا ہے۔ آپ بتاؤ کہ وہ نفس رسول اس سے بھی کوئی عام دوسرا صحابی افضل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دہریہ بھی ہوگا تو
عقل سلیم اور وہ جو کامن سینس اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی روشنی میں یہی کہے گا کہ اگر ایسی بات ہے تو علی سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری آیت جو آج ہم آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں، سورۃ الرعد کی آخری آیت ہے۔ سورۃ الرعد آخری آیت ہے، یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا ہے، اور آیت کو آپ اس طرح دیکھیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ آیت کو دیکھیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے حبیب جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ انہیں کہہ دیجئے ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، پوری دنیا کہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ کہہ دیجئے انہیں ہم تمہارے کہنے سے کہ میں رسول نہیں ہوں پریشان نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ میرے رسول ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے، تمہارے اور میرے درمیان اس کی گواہی ہے، اور ایک ایسے انسان کی بھی گواہی ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا پورا علم ہے۔ یہ کافی ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات کی ساری انسانی دنیا بلکہ کائنات بشر مل کر کے اے حبیب آپ کی رسالت کا انکار کر دیں، صرف بھیجنے والا خدا اور خدا کا ایک ایسا بندہ کہ جس کو ہم نے علم کتاب دیا ہے وہ گواہی دے دے کہ آپ رسول ہیں، تو یہ کافی ہے۔ اب اس انسان کی کتنی عظمت ہے کہ جو تمام انسانوں کے جھٹلانے کے مقابل میں اس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے صحیح ہونے کے لیے کافی قرار دی گئی ہے۔ اب وہ انسان کون ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہاں پر ناظرین چونکہ ایک لمبا عرصہ بنو امیہ کی حکومتوں کا رہا ہے، پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کا دور رہا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو اور ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس معاملے میں بھی عجیب و غریب مفسرین نے تعصب سے کام لیتے ہوئے کوشش کی ہے کہ یہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد کسی اور کو قرار دیں۔ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے ایمان لائے ان کی گواہی کافی ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن یہاں پر ومن عندہ جس کے پاس ہے کیا؟ علم الکتاب، اللہ کی کتاب کا پورا علم۔ الف لام جو ہے وہ استغراقی ہے، یعنی کور کرتا ہے کل کو، یعنی کل کتاب کا جس کے پاس علم ہے وہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور جس کی گواہی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کافی ہے، اس کی گواہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے اس کی گواہی کافی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام اس سے مراد ہے، جو کہ مدینے میں مسلمان ہوا، اس کی گواہی کیا کافی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا، مکے کی یہ صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اس وقت دلایا جا رہا ہے کہ جب مشرکین آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حضور کہیں پریشان حال نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلاسا دیا اور تسلی دی کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، پوری دنیا آپ کو نہ مانے، آپ کے رسالت و نبوت کا اقرار نہ کرے، لیکن اگر ایک جو کر رہا ہے جو سب سے پہلے ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ کوئی ہے جو مولا علی سے پہلے گواہی دینے والا ہو پوری تاریخ اسلام میں، تاریخ نبوت و رسالت میں، کوئی بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی مولا علی علیہ السلام سے پہلے دینے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک جس کی گواہی ہے وہی ہے کہ جو علم الکتاب کا مالک ہے۔ اور یہ خالی
ہماری اپنی طرف سے تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر خود صاحب قرآن اور حامل قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اب اس تفسیر کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں چند حوالے جات پیش کروں۔ چونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بالکل کالز آپ کی نہیں لی تھی اور دلائل کی بوچھار کی تھی، ہم نے اس دفعہ صرف اسی ایک آیت پر اکتفا کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت ساری تفاسیر میں سے جو اہم ایک دو اہل سنت کی تفسیریں ہیں انہی کو کافی سمجھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ جو تفسیر ہے جسے تفسیر ثعلبی سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں دکھا دوں، لیکن یہ آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں مسلم ہے کہ علم الکتاب جس کے پاس تھا مکمل، وہ صرف علی علیہ السلام ہے، اور کوئی علی علیہ السلام کے علاوہ حضور کی زندگی میں اور آپ کے صحابہ میں کوئی اور نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن اہل سنت نے بھی کچھ جگہوں پر انصاف سے کام لیا۔ جو مفسرین ہیں ان میں سے امام الثعلبی ہیں، ان کی تفسیر ہے جلد 5 اور صفحہ 313۔ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا وہ ایک کتاب جو تفسیر کی ہے، اس کو میں پہلے دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ہم بات کریں گے، اور یقیناً یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہوگا آپ ہم سب کے لیے کہ ہم درک کریں۔ یہ تفسیر ثعلبی ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ تفسیر ثعلبی کی اس جلد 5 میں، اب اس کی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں تھوڑا سا بڑھاتا ہوں، الجزء الخامس، اور ان کی وفات ہوئی ہے 427 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا پورا نام ہے الامام ابی محمد بن عاشور نے اس کے اوپر تحقیق لکھی ہے، اور لکھنے والے امام الثعلبی ہیں، اور یہ چھپی ہے تقریباً 1422 میں، جو 2002 میں یہ چھپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 313 پر آپ آئیں گے، 303 پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ عبارت جو میں چاہوں گا کہ آپ اسے دیکھیں مل جائے گی، اور آپ انشاءاللہ 303 صفحہ نمبر 303 ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ دیکھیں، کافی طویل کتاب ہے، اس کی 356 وہ ہیں۔ میں جب تک یہ اس کو نکالوں گا نہیں، میں بتا دوں کہ جہاں بہت سارے متعصبین نے کوشش کی ہے کہ کسی اور کے نام کو لا کر کے پیش کیا جائے کہ یہاں ومن عندہ علم الکتاب سے مراد کوئی فلاں یہودی تھا، یا وہ جو عیسائی تھا جس کے پاس علم کتاب تھا، یا پھر بعض نے عبداللہ بن سلام کا نام لیا ہے، جبکہ عبداللہ بن سلام مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ بات طے ہے کہ خود انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو صرف مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح طور پر اس تفسیر میں بتایا ہے کہ وہ میں آپ کی خدمت میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ اس صفحہ نکلنے میں اس کو چونکہ ٹائم لگے گا، میں تیزی سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں عبارت پڑھ کے سناؤں، لیکن جو حقیقی اور واضح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہی اس کے مصداق اتم ہے، اور کوئی شخص اس کا اہل نہیں ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ میں آپ کی خدمت میں وہ صفحہ بھی نکال کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی آیت کریمہ کی سورہ رعد کی آخری آیت کی تفسیر کے ذیل میں جناب علامہ ثعلبی نے یہ حدیث نقل کی۔ اخبرنی ابو محمد عبداللہ بن محمد الفاسی حدثنا
القاضی الحسین بن محمد بن عثمان، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ النصیبی اخبرنا ابو بکر محمد بن الحسین السمعی یا سمیعی بحلب حدثني الحسین بن ابراہیم بن الحسین الجساس اخبرنا الحسین بن الحکم حدثنا سعید بن عثمان عن ابی مریم وحدثنی ابن عبداللہ بن ابن عطا قال كنت جالسا مع ابی جعفر فی المسجد، میں ابو جعفر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، فرأیت ابن عبداللہ بن سلام، میں نے عبداللہ ابن سلام کے بیٹے کو دیکھا، اور فی ناحیتین جالساً فی ناحیتین، وہ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ جو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس سے مراد ہے، ان کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ فقلت لأبی جعفر، میں نے ابی جعفر سے کہا کہ زعموا ان الذی عنده علم الکتاب عبداللہ بن سلام، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن میں سورہ رعد کے اندر فرمایا ومن عنده علم الکتاب، اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے۔ فقال، کہا انہوں نے کہ نہیں، انما ذالک علی ابن ابی طالب، صرف اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب یہ وفیہ عن سبعی، اور اسی باب میں سبعی سے یہ بات ہے، حدثنا عبداللہ بن محمد بن منصور بن الجنید الرازی عن محمد بن حسین بن الکتاب احمد بن مفضل حدثنا مندب بن علی عن اسماعیل عن بن سلمان عن ابی عمر زازان عن ابن الحنفیہ ومن عنده علم الکتاب قال هو علی بن ابی طالب۔ یہ اس تفسیر کا آخری جملہ تھا۔ اب اس 303 صفحہ نمبر 303 میں چلے جائیں، جلد 5، وہی سورہ رعد کی آخری آیت جو ہے، سورہ رعد کی آخری آیت کہ ومن عنده علم الکتاب، اس سے کیا مراد ہے، انہوں نے آخر میں وہ حدیث لکھ کر بتایا کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بات تو طے ہے کہ کسی کے پاس وہ علم نہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو بھلا قرآن کا علم علی سے زیادہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ ومن عنده علم الکتاب، وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب ایک انسان ہے کہ جس کے پاس ساری معلومات فراہم ہے، اور کوئی نہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے جس طرح سے خود وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ دعوے کے سلسلے میں بھی میں آپ کی خدمت میں یہ بات بتا ہی دوں کہ علامہ بلازری نے کتاب انصاف اشراف میں وہ خود مولا علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے یہ بھی بہت بڑے مؤرخ ہیں اپنی جگہ پر، یہ نقل کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے خود دعویٰ کیا ہے، اور یہ چیلنج مولا علی کا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے جس کا نام ہے انصاب الاشراف۔ اب ذرا اس عبارت کو دیکھیں جو بلازری نے، علامہ بلازری نے مولا علی علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ سلونی، اس کو دیکھیے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس عبارت کو۔ سلونی عن کتاب اللہ تعالی، میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم میں ہمارے بھائی اس عبارت کو بھی دکھائیں کہ جو مولا علی سے علامہ بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف کہ جلد 1 صفحہ نمبر 289 میں تحریر فرمائی ہے، اور علامہ بلازری کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی طرف سے نقل ہے۔ عبارت کیا؟ سلونی عن کتاب اللہ تعالی، پوچھو اللہ کی کتاب سے جو کچھ پوچھنا ہے، فواللہ، اللہ کی قسم، ما من آیت الا وانا اعلم بلیل نزلت ام بنہار، خدا کی قسم قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے مگر ایک کہ جس کا میں بھرپور علم رکھتا ہوں
کہ وہ رات میں نازل ہوئی کہ دن میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی ساری باتیں میں جانتا ہوں، تو مجھ سے پوچھو۔ اور یہی نہیں ہے، ابن المسیب نے بھی اس کو نقل کیا، وقال ابن المسیب ما کان احد من الناس یقول سلونی غیر علی رضی اللہ عنہ، کہ یہ سلونی کا دعویٰ سوائے مولا علی علیہ السلام کے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ یہ ابن مسیب کا قول بھی ہے۔ کتاب دیکھنا چاہیں تو انساب الاشراف احمد بن یحییٰ بن جابر بلازری کی ہے۔ یہ 289 ہجری کے متوفی ہیں، کوئی معمولی آج کل کی شخصیت نہیں ہے۔ 289 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، جلد 1 صفحہ 279۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور اہم بات بتانا چاہوں گا کہ کون ہے کہ جو اہل سنت میں یہ بات نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب علم کل جس کے پاس موجود ہو، کیا اس سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے کہ جس نے آ کے آہستہ آہستہ چند باتیں سیکھی ہیں حضور سے؟ اچھی بات ہے، جس نے سیکھی ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن اس سے افضل تو نہیں ہو جاتا جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ قرآن مجید کو ذرا دیکھیے، قرآن مجید نے ایک دفعہ وہاں پر حضرت سلیمان کے قصے کو بیان کرتے ہوئے بغیر نام لیے آصف بن برقیہ کیا فرما دیا، صفت بیان کر دی کہ اس نے کہا جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، تخت بلقیس کو میں حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، یہ نہیں کہ آنکھ جھپکنے کے بعد حاضر کروں گا، نہیں، قبل اس کے کہ آپ کی آنکھیں جھپکے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ جو کمال ہے حضرت آصف بن برقیہ کا، وہ کس طرح کا کمال تھا؟ جن کے پاس تھوڑا سا علم تھا۔ اب جس کے پاس مکمل علم ہو، اس کی عظمت و جلالت کے مقابل میں کون آ سکتا ہے اور کون ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن کیا کیا جائے کہ تعصب ہمیشہ حقیقت کو ماننے سے روک دیتی ہے۔ اس تعصب کی بیماری سے ہمیں بچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ مولا سے کوئی زیادہ علم ہے۔ کیا خود حضرت ابوبکر نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ علم کے میدان میں علی سے آگے نکل سکتے ہیں؟ کیا حضرت عمر نے کبھی یہ کہا ہے کہ میں علی سے زیادہ علم رکھتا ہوں؟ وہ تو بار بار فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتنی دفعہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت عثمان کیا کبھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے زیادہ مجھے علم تھا؟ اب آئیے اس بارے میں تھوڑا سا سہارا کتاب کا بھی لوں۔ یہ بھی اہل سنت کی کتاب اور بہت مشہور و معروف اور بہت ہی معتبر اور مستند کتاب ہے مجمع الزوائد۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو بھی دکھایا جائے، اس کو آپ آ جائیں، آ کر کے تھوڑا سا اس کتاب کو بھی دکھا دیں۔ یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد کتاب ہے، اور یہ اس کی جلد ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کی جلد ہے 9، اور اس کتاب کو کتاب المناقب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مناقب زیادہ تر انہوں نے درج کیے ہیں۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری۔ یہ 807 ہجری کے متوفی ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں نہ تنہا مولا علی علیہ السلام کے اعلم ہونے اور کثیر علم رکھنے کی حدیث کو نقل فرمایا ہے، بلکہ اس کے صحیح ہونے کی بھی تصدیق فرمائی ہے۔ آپ اس کتاب کو اگر آ جائیں اس کے صفحہ نمبر 102 پر، تو ایک باب انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے مناقب میں باندھا ہے، جس کا باب نمبر ہے 53، باب فی علمہ رضی اللہ عنہ، مولا علی کے علم کے بارے میں یہ باب ہے۔ قد تقدم فی اسلام، اسلام کے بارے میں، مولا علی کے اسلام کے بارے میں گزر گیا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے وہ ذکر کر دیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ، فرمایا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کیا کہ اما ترضین ان زوجتک
اقدم امتی سلما و اکثرہم علما و اعظمہم حلما۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہاری اس انسان سے شادی کی ہے کہ جو میری امت میں سب سے مقدم ہے اسلام لانے کے لحاظ سے، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، اور تمام امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، اور سب سے زیادہ حلم میں بھی دیگر امت کے لوگوں سے اعظم ہے۔ کہتے ہیں رواہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے اس کی روایت کی ہے، والطبرانی، اور طبرانی نے برجال وثقوا، کہ ان راویوں کے ذریعے سے کہ جو موثق ہیں، جو ثقہ ہیں، جن کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتہ من بابہ، جس کو علم چاہیے وہ اسی دروازے سے آئے۔ رواہ طبرانی، اس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، وفیہ عبد السلام بن صالح الحروی، کہتے ہیں اس میں عبد السلام بن صالح الحروی ہے، وہ ہوا ضعیف، ان کے نزدیک یہ شخص جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن خالی ایک عبداللہ ابن عباس ہی سے یہ روایت نہیں ہے، مختلف دیگر صحابہ کرام کے مختلف لوگوں سے یہ روایت آئی ہے، اور اس میں کسی کو کسی طرح کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو متعصب ہیں وہ تو یقیناً کسی بھی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جو تعصب رکھتے ہیں ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو تحقیق کی راہ پر چلتے ہیں، انصاف کو اپناتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو قرآن سے اور سنت نبوی سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات واضح ہے کہ جس کو اللہ نے سرپرست قرار دیا اس سے کوئی کیسے افضل ہو سکتا ہے، جس کو اللہ نے نفس رسول بتایا اس سے کوئی اور کیسے افضل ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اس سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس باب میں ہیں اور مفسرین کے نظریات بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اسی پر آج اکتفا کروں، اور آپ کی خدمت میں، چونکہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کالز اس لیے نہیں لی تھیں کہ بہت ساری کتابوں کے حوالے ہم نے دیے تھے، آپ کی خدمت میں ابھی نمبر بھی آ چکا ہے، آپ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتا ہوا چلوں کہ کوشش کی گئی ہے کہ جو تعصب والے ہیں وہ کسی اور کا ومن عندہ علم الکتاب کی تفسیر میں نام لے کر آئیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کو اس میں شامل نہ کریں۔ اللہ جانے کہ اس اندھی دشمنی اور تعصب کا انہیں کس طرح خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جو کہ مدینے میں مسلمان ہوا، اس کا نام تو جگہ جگہ لینے کی کوشش کی، اگرچہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح اس لیے نہیں ہے کہ مکے میں یہ سورہ نازل ہوا اور یہ مدینے میں مسلمان ہوا، اس سے پہلے بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے، تو کیا وہ ایک شخص کی جس کی گواہی کافی اللہ نے بتائی ہے، کیا عبداللہ بن سبا ہو سکتے ہیں؟ لیکن عبداللہ بن سلام، لیکن نام لیا گیا۔ اچھا، اگر نام لیا ہے تو پھر وہ عبداللہ بن سلام ہی کو تم اپنا خلیفہ کیوں نہیں تصور کر لیتے، مانتے؟ کیونکہ وہ تو عالم ہے، وہ تو کتاب خدا کا پورا علم رکھتا ہے۔ اگر وہی بات ہے تو یہاں پر جو ہے مختلف نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن مولا علی کے نام لینے سے گھبراہٹ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مولا علی کا نام لیا جاتا ہے تو پھر ان کے افضل ہونے میں ایک مزید اور دلیل جو ہے ان کو ماننی پڑ جاتی ہے۔ پہلے آج کے اس پروگرام کے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جناب آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ آپ نے جو بیان فرمایا حدیثوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں جس کو کتاب کا علم دیتا ہوں وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ جو آدمی آپ کی باتیں سن کر بھی اس کو عقل نہ آئے
تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حضرت علی علیہ السلام کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے کیا کیا ہے، اور ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. یہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے افضل ہو. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی جو تعلیم ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اس سے بھی ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا محمد یعقوب صاحب، ہمیشہ کی طرح دعاؤں سے نوازتے ہیں اور حوصلہ جو ہے ہمیں دیتے ہیں. اور یقیناً جو پاک دل ہیں، جن کی واقعاً ماؤں نے امانت سے اور عصمت سے، عفت سے، حیا سے اور پاک دامنی سے کام لیا ہے، تو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو علی علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہیں، اور اس کے اظہار میں کبھی انہیں شرمندگی نہیں ہوتی، وہ بلکہ فخر سے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن جن کے دل کھوٹے ہوتے ہیں، جن کے سلسلے کچھ عجیب و غریب ناپاک ہوتے ہیں، وہ مولا علی کے فضائل سن کر کے پریشان بھی ہوتے ہیں، چہرے پر جھلیاں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ جو ہوائیں اڑتی ہیں ان کے چہروں پر، وہ مومنوں کو دیکھنے کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھ کر کے اپنی ماؤں کے حق میں وہ دعا دیں اور اس بیچارے پر افسوس کریں کہ اس کے دل میں وہ عشق کیوں نہیں آ سکا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ غلام سرور. غلام عباس صاحب. غلام سرور صاحب فرمائیے. ہاں جی فرمائیے جناب. ہلو فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے جناب. دیکھیں، سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ آپ نے جو بیان فرمانا شروع کیا ہے وہ اتنا افضل ہے کہ اس کی پوری کائنات تعریف کرے تو پھر بھی پورا نہیں ہوتا. جی تو میں اپنے متعلق پہلے بتاتا ہوں کہ میری ایج اس وقت 80 سال ہے. اچھا، ماشاء اللہ. اور 11 دفعہ کا زوار ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہے جی ماشاء اللہ. تو میں یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بات کروں گا وہ سچ کروں گا، غلط کروں تو اس پر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمائیے. عرض یہ ہے کہ میں تقریباً 11-12 سال کی ایج سے مولا علی علیہ السلام کا جو مناقب ہے، جو قصیدہ ہے، دعا کی شکل میں وہ پڑھا کرتا تھا. جی. مجھے اس وقت پورا اس کا جو نا ادراک بھی نہیں تھا، مگر اس کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں تھا سوائے میرے. اچھا. وہ میں اکیلا پڑھتا تھا، ہمیشہ باہر جاتا. ماشاء اللہ. کرتے کرتے میں ذرا مختصر کروں. ایک وقت ایسا آیا کہ رات کے 1:30 بجے ایک انسان مجھے ملا جس سے میں پہلے کچھ جانتا تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ میں کسی ہستی سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں بتا دیتا ہوں. اس نے بتایا مختصر ہے کہ میں وہاں چلا گیا. جب میں گیا، فرمائیں، آپ بولتے جائیں. اس ہستی نے مجھے فرمایا کہ جو قصیدہ تم باہر پڑھتے پڑھتے ہو وہ مجھے سناؤ. جی. وہ قصیدہ سناؤ. تو میں نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا. میں نے وہ قصیدہ ہی سنانا ہے، باقی اب یہ خود سمجھ لیں. ماشاء اللہ. فرما دیں. یا شفیع روز محشر یا جناب مولا علی مرتضی، یا شہنشاہ دو عالم یا امام رہنما، یا شاہ عالی نصب یا بادشاہ دو سرا. جب میں نے کہا پڑھا نا کہ یا شاہ عالی نصب، اس ہستی نے پڑھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا شاہ عالی نصب یا بادشاہ دو سرا، یا تسیم حوض کوثر، یا مولا علی شیر خدا. ماشاء اللہ. از برائے مصطفیٰ سن لو میری
فریاد کو، واسطے حسنین کے پہنچو میری امداد کو۔ ماشاءاللہ۔ میں تھوڑا مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ وسیع مصطفیٰ ہیں اور ہیں شیر خدا، بے شک، آپ کی ہی شان میں حق نے کہا ہے لافتہ۔ ماشاءاللہ۔ مشکلیں ہر ایک کی حل کرتے ہو یا مشکل کشا، درد دل کس سے کہوں میں یا مولا علی اب آپ کے سوا۔ سبحان اللہ۔ از برائے مصطفیٰ سن لو میری فریاد کو، واسطے حسنین کے پہنچو میری امداد کو۔ درد غم نے اس قدر مجھ کو کیا ہے اب ظہیر، تاب و طاقت ہے نہیں چلنے کی مجھ میں یا امیر المومنین۔ التجا اب آپ کے در پر یہ کرتا ہے فقیر، پار کر اس بحر غم سے مجھ کو کل کے دستگیر۔ جزاک اللہ۔ از برائے مصطفیٰ سن لو میری فریاد کو، واسطے حسنین کے پہنچو میری امداد کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، کوئی سائل درد سے یا شاہ عالی نسب، بہت عمدہ۔ جز مرادیں دل کی ملنے کے گیا وہ خالی کب۔ میں بھی سائل درد تمہارے تے ہوں آئی، میں بھی سائل درد تمہارے تے ہوں یا شیر رب، کیا کہوں میں حال دل کا، آپ پر ظاہر ہے سب۔ از برائے مصطفیٰ سن لو میری بہت فریاد عمدہ، کو۔ بہت اچھا قصیدہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کسی پروگرام میں یقیناً آپ پورا قصیدہ سنا دیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کریں، چونکہ مختصر ہمارے پاس ٹائم رہ گیا اور بہت سارے کالرز جو ہیں وہ ویٹنگ میں ہیں۔ معذرت چاہوں گا، آپ کا سارا قصیدہ میں سن نہ سکا، لیکن یہ کہ آپ ضرور ہمارے پروگراموں میں دوسرے شریک ہو سکتے ہیں اور اپنا قصیدہ سنا سکتے ہیں۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ جیسا مقصود حسین سیدہ جناب فرمائیے مقصود حسین سیدہ۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25، اس میں جو ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں قرآن حکیم میں جو سنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ تو یہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی ذوالفقار کے ضمن میں آیا تھا، جس کے لیے خواجہ فرید الدین عطار نے کہا ہے از سنانش لا فتح آمد پدید، از سے نانش لا ہر عطا آمد پدید۔ تو کیا اس کا کوئی اور بھی کلیمر آیا ہے کہیں آپ نے کسی کتاب میں پڑھا یا سنا ہے؟ مجھے یہ اندازہ انشاءاللہ اس کے اگلے پروگرام میں اس کا بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ شکریہ آپ کا، آپ نے اس میں حصہ لیا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پر جو گفتگو جاری ہے، اس سلسلے میں کسی کو کوئی کراس کوشچننگ کرنی ہو یا ہمارے اہل سنت کے بھائی جتنے بھی ہیں ان میں سے ان کے علماء یا ان کے دانشور یا ان کے وہ افراد کے جو کسی مسئلے میں سوال کرنا چاہتے ہوں، ہمیں تنقید کی کال کر کے بتانا چاہتے ہوں یا کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہوں جس سے وہ مزید ہم سے وضاحت طلب کریں، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا مقصد حق کی تلاش میں فراغ دلی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کو زیادہ حق ملے گا کہ جو تحقیق اور جستجو کی راہ میں ہمارے اس سفر کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ سید علی جان شاہ صاحب۔ اور پردلیل جی شکریہ، اور واقعتاً آپ نے حق ادا کر دیا۔ مولا آپ کو سلامت جیسے ایک مومن کا وتیرہ ہے سچ اور حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، ایسے آپ نے کہی ہے۔ تو میری مختصر سی ہے کہ کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، اس کے دو ہی سلسلے ہیں۔ جیسے کہ میں مثال دے دوں، دن اور رات ہے، کافر اور مومن ہے، یا مرد اور عورت ہے، مختصر سی بات۔ تو 72 کی جو حدیث آپ 73 فرقوں کی ایک جنتی ہے اور 72 جہنمی ہے، تو ایک فرقہ تو بنا آل محمد کی محبت میں اور 72 بنے اس کی مخالفت میں۔ تو عبداللہ بن سلام کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے یہ آیت آئی ہے، ویسے تو تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کا یارانہ امیر شام سے بہت زیادہ تھا، اور جتنی بھی روایات یہ ہیں کہ رسول اللہ کو 5 نمازیں موسیٰ نے کم کرا کے دی 5 تک، اور موسیٰ علیہ السلام پہلے ہوش میں آئیں گے محشر کے دن، یہ انہی سے منسوب ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ
مولا کائنات علی علیہ السلام کا کسی میدان کا جو فضائل ہے، میدان کے فضائل جو ہے مولا کے، خیبر کے ہو گئے، خندق کے ہو گئے، حنین کے ہو گئے، لطف تو یہ تھا کہ کوئی وہاں پہ لا کر کھڑا کرتے کہ اس مولا علی کی جگہ پہ یہاں فضائل فلان کو جاتا ہے، اور بھاگنے والوں اور کرار کے درمیان فیصلہ تو پھر کرنا ہی پڑے گا ہر عقل مند کو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہم اب دلائل کو لے کر آ رہے ہیں، قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہوئے۔ ہم نے کہا تھا صرف 5 آیتیں لے کے آ رہیں گے، ہم نے کہا تھا نا 5 جو ہم معیار ہیں قرآن مجید نے جو دیے ہیں، کسی کو بھی افضل ثابت کرنا ہو تو پھر ان 5 معیارات میں دیکھو کہ وہ دیگر انسانوں سے آگے ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ علم تھا جس کی آج ہم نے بات کی ہے، اور اس سے پہلے جو ایمان کی بات ہو گئی ہے، اور وہ جو آئے ولایت میں اللہ نے جنہیں سرپرست قرار دیا ہے، اور پھر نفس رسول جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ بھلا اور کیا گنجائش کسی کے لیے رہ جاتی ہے کہ وہ اس نفس رسول سے بھی افضل بتایا جائے، قرار دیا جائے؟ گو کہ جن کے نام لیے جاتے ہیں انہوں نے خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی علیہ السلام سے افضل ہیں۔ خلافت کا معاملہ، حکومت کا معاملہ، اقتدار کا معاملہ، تخت و تاج کا معاملہ یہ بالکل الگ شے ہے، لیکن فضیلتوں میں افضل ہونا کسی کا اسی وقت ثابت ہوگا کہ جو فضائل میں دیگر انسانوں سے آگے ہو۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکار، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جناب ڈاکٹر غیور عباس صاحب فرمائیے۔ پہلے تو میں آپ کے توسط سے تمام سننے والوں کو تعزیت پیش کروں گا امام غریب الغربا کی شہادت کی وجہ سے، اور دوسرے آپ نے جو ابھی کہا بالکل درست کہا، یہ اس کو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے جب ہم لوگ صحیح طور پر ہی ہم میں سے کچھ لوگ صحیح طور پر ہی ربوبیت کو نہ سمجھ سکے، پروردگار عالم کی ذات کو نہ سمجھ سکے، اور رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صحیح طور سے سمجھ سکیں، تو ہم کسی اور کو کس طرح افضل کہہ لیں گے یا کچھ کہہ دیں گے۔ فرق صرف اتنا یہ ہے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پہلے توحید کو صحیح کر لیں، اور پھر ہم اپنے جو ہے رسالت کو اس کے بعد میں صحیح طور پر امامت کو کر لیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ تحقیق کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر انسان نہیں ہو سکتا، جب تک اور تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ پورا علم ہو۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، پروردگار ہمیں ہدایت دے، اور میرے خیال ہے کہ جہاں تک امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے طفیل انشاءاللہ امت مسلمہ کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر غیور عباس جعفری صاحب تھے۔ اگلے کال کو شامل کرتے اگر کوئی کالر ہیں تو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اجازت سے کربلائی عرض کر رہا ہوں، مولا کو سلامت رکھے، مولا کی یاتی کرے، دین حق کی پرچار کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور کائنات کی خدمت میں، محمد وعلی محمد کی خدمت میں تعزیت ہے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت پر۔ اور میں نے صرف یہی سنا کہ قبلہ صاحب آپ نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ رات کی آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تو یہ اشرف علی تھانوی صاحب وہ ترجمہ میں کہتے ہیں کہ وہ میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کے علم میں کافی گواہ ہے، اور حاشیے پر لکھتے ہیں کہ مراد اس سے وہ علماء کتاب ہے جو منصف تھے اور نبوت کی پیشگوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے۔ اور مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی 2 دلیلیں ہیں، عقلی اور نقلی۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ جو اصل حقیقت ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیں آپ بتائیں کہ وہ جو پوری آسمانی کتاب کا جس کے پاس علم ہے وہ کون سی شخصیت ہے، تاکہ ہمارے علم میں اور اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب، لگتا ہے کہ آپ شروع سے ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا، اور ہم نے سب کچھ داستان ساری سنا دی اور وہ ساری باتیں بتا دی۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس پر ہم نے بھرپور آپ کے ساتھ گفتگو کی، اور لگتا ہے کہ آپ آخر میں شامل ہوئے ہیں، تو ہماری
باتیں شاید آپ سن نہ سکے. اس کو کل صبح جو ریپیٹ ہو تو دوبارہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایک حقیقی تفسیر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، اور حضور کی دیگر احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں علی سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا، علی سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا، پہچاننے والا، جاننے والا نہیں تھا. خود مولا علی علیہ السلام نے بھی مسلسل اور مکرر دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا علم میرے پاس ہے، کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے میں سیاق و سباق کو نہ جانتا ہوں، اور کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ رات میں نازل ہوئی، کہ دن میں نازل ہوئی، اور کس کی شان میں نازل ہوئی. بہرحال اس کے باوجود اگر لوگ نہیں چاہتے اور نہیں مانتے تو بہرحال ہر کسی کو اختیار حاصل ہے، لیکن جو حق کو مانتے ہیں وہ بہرحال نجات پاتے ہیں، اور جو حق نہیں مانتے وہ نجات نہیں پا سکتے. ٹائم ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں رہ گیا ہے. ایک معمولی سی بات کو سنا کر کے وہ جو حدیث ہے پیغمبر اکرم نے بھی اس کی جو تفسیر میں فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور میں سنانا چاہوں گا. اس کو آپ یقیناً ہماری اس مجلس کا حسن اختتام سمجھیں. ہماری اس گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، وہ کون تھا؟ کہ ذاک وہ شخص آصف بن برقیہ تھا کہ جو ایک نبی کا جانشین تھا. اور پھر پوچھا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہ یا رسول اللہ، پھر یہ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ فرمایا کہ وہ علی ہے کہ جو میرا وصی ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہم اس کے حق میں صرف دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ شیخ صدوق نے اسی حدیث کو مختلف الفاظ میں ابو سعید خدری سے بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی الذی عنده علم من الکتاب. یہ اللہ نے جو فرمایا کہ وہ شخص کے جس کے پاس علم تھا تھوڑا سا کتاب کا، وہ کون ہے؟ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک وصی اخی سلیمان بن داؤد، سلیمان بن داؤد نبی کے وہ وصی تھے. فقلت له، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، فقول اللہ عز وجل قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ قال، فرمایا ذاک اخی علی ابن ابی طالب. الامالی الشیخ صدوق صفحہ 659. یہ آپ کے حسن اختتام کے لیے کہ مولا علی علیہ السلام ہی علم کل اور کتاب کل کے عالم تھے، اور ہم سب کو اسی در سے علم مل سکتا ہے. بتانے کی ان سب باتوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ دو راستے ہیں، آپ کو جو صحیح راستہ ہے وہ چننا ہے. ایک راستہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، اور ایک راستہ علی علیہ السلام کے مد مقابل اقتدار والوں کا راستہ ہے. آپ کو یہ چننا ہے کہ آپ کو حکومت والوں اور تخت والوں کے ساتھ چلنا ہے، یا پھر علم والوں، ایمان والوں، جہاد والوں، فضیلت والوں کے ساتھ چلنا ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی کامیابی اور کامرانی کے ذمہ دار ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں توفیق دے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، حق کو مانیں، حق کو اپنائیں، حق پر چلیں اور حق پر مریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.